حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مفہوم حدیث ایسے کہ یا رسول اللہ رزق کی برکت ہے کے حوالے سے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ایسے ہے کہ یہ وظیفہ بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مفہوم اس حدیث کا ایسے ہے. ایک صحابی رسول آئے اور کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا دشمنوں کی قید میں ہے، آپ کوئی عمل بتائیں تاکہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت میرے بیٹے کو نجات دے قید سے. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے یہ عمل کرو اور یقین کے ساتھ کرو، اسے پڑھنا شروع کرو یقین کے ساتھ، اللہ رب العزت تمہاری یہ پریشانی ختم فرما دے. وہ صحابی رسول گھر گئے، تسبیح لی، خود بھی لی، اہلیہ کو بھی دی اور اس عمل کو پڑھنا شروع کیا. اب پڑھتے رہے کچھ وقت بعد یعنی اسی دن کچھ ٹائم بعد دروازے پہ دستک ہوئی. تو پوچھا کون ہے؟ تو کہا فلانا ہوں، یعنی اس کے بیٹے نے اپنا نام لیا. اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرا بیٹا بھی سامنے ہے اور اس کے ساتھ بکریاں بھی ہیں. بڑی خوشی ہوئی، بیٹے کو لے کر بھیڑ بکریوں کو لے کر حضور کے پاس لے کر گئے. حضور کو کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میری جو رسیاں تھی خود ڈھیلی ہونی شروع ہو گئی. میں باہر نکلا، میرے جو دشمن جو چوکیدار تھے وہ بالکل بے ہوش ہوئے پڑے ہیں اور وہ بکریاں جو بندھی ہوئی تھی وہ میرے پیچھے خود چل پڑی. تو اب یہ میرے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مفہوم حدیث ایسے کہ یا رسول اللہ رزق کی برکت ہے کے حوالے سے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ایسے ہے کہ یہ وظیفہ بتایا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ایک مختصر عمل جو شخص کرے اللہ رب العزت اسے 70 سے زائد بیماریوں سے اللہ رب العزت اسے نجات دیں گے. اور بعد ایک جگہ میں نے پڑھا 99 بیماریوں سے اللہ رب العزت نجات دیں گے. اور اس سے سب سے جو کمتر بیماری ہے وہ ہے ٹینشن کی، غم کی، فکر کی، اللہ رب العزت اس سے آپ کو نجات دیں گے. تو یہ آسان عمل، اور میرے نزد تو یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ کچھ لوگ مجھے بتاتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں لاہور کے ایک بھائی ہیں زرشاد، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب میرے یہ وظائف ہیں، ان وظائف میں آپ اندازہ لگائیں کہ کون سا وظیفہ میں پڑھوں اور کون سا نہ پڑھوں. جب اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو میں نے کہا نہیں، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اس کو تو ہر حالت میں کرنا ہے. تو جو لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک وظیفہ کریں، اور میں بھی انہیں کہتا ہوں اگر آپ وظائف زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو اس ایک وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. 313 مرتبہ پڑھے، اللہ رب العزت آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات دیں گے. وہ قرض کے ہو، وہ رشتوں کے ہو، وہ کاروبار کے نہ چلنے کا ہو، اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے، آپ کی وہ بیماریاں جو ختم نہیں ہو رہا اللہ رب العزت ان سے آپ کو شفا